سلام عليك يا أبا عبد الله. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد سعید سبت جعفر شہید عارف حسینی فلسطین کے شہداء کی روح کو پڑھ کر بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات بھیج محمد وآلہ اجزان محترم. ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے عنوان سے 3 روزہ مجلس اعزاز سے خطاب کی پروردگار نے توفیق عطا فرمائی ہے. یوں تو پروردگار انسان کی خلقت سے سب سے زیادہ بہتر واقف ہے کیونکہ خالق وہی ہے، اور انسان کی ضروریات کو بھی سب سے زیادہ بہتر وہی جانتا ہے. اور سب سے زیادہ جو انسان کی ضرورت ہے وہ اس کی کامیابی ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے اسے خلق کیا ہے. کامیابی کس چیز میں رکھی ہے یہ بھی وہی خالق جانتا ہے. اسی کامیابی تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے اپنے خاص نمائندوں کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور یہ سلسلہ اس کا جاری اور ساری رہا. گو کہ دنیا میں جتنے بھی رہبر لیڈر یا کوئی بھی کسی قبیلے کے سردار یا گروہ تھے، ان سب کا ہدف شاید ہو سکتا ہے کہ انسان کی ظاہری ترقی ہو، لیکن وہ انسان کی حقیقی ترقی سے ناواقف تھے. اور حقیقی ترقی وہی دے سکتا تھا کہ جسے خدا نے اس کام کے لیے مختص کیا. کیونکہ انسان کی ایک ظاہری زندگی ہے اور ایک انسان کی باطنی زندگی ہے، اور اس کی اصل پرواز اس کے باطن میں ہے. ظاہر سے انسان اپنی زندگی اچھی گزار بھی لے، لیکن اگر باطن اس کا پاک نہیں ہے اور جس طرف اس کو بڑھنا ہے اگر وہ نہیں جا رہا تو کوئی بھی چیز اس کی قبول نہیں ہے. ظاہر میں انسان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، سجدے بھی کرتا رہے، لیکن باطن میں اس کی اگر ولایت نہیں ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. اسی لیے آج کل کی جو ٹرمنالوجی اگر آپ یوز کریں تو ہارڈ ویئر سے زیادہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت زیادہ ہے. انسان بہتر جو ہے کہ اس کے اندر کا جو میکینزم ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اور اسے کوئی بھی بہتر نہیں کر سکتا تھا سوائے ان کے کہ جو انسان کے انٹرنل اسٹرکچر سے واقف نہ ہو. خدا نے ایسی ہستیوں کو بھیجا کہ جو انسان کے انٹرنل اسٹرکچر سے واقف تھے. آپ
اگر انبیاؤں کی زندگی دیکھیں تو انبیاؤں نے اگر دعوت دی ہے تو صرف اور صرف خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی، اور اگر ان کو مقابلہ کرنا پڑا ہے تو دنیا کے ان دنیا پرستوں سے، ان حکمرانوں سے کہ جو صرف اور صرف اپنے نفس اور خواہشات کی طرف دعوت دیتے تھے۔ آپ کے سامنے قرآن چند طرح کے نظاموں کی گفتگو کر رہا ہے۔ ایک سسٹم فرعون کا سسٹم ہے جس میں حاکمیت ہے، جس میں قدرت طلبی ہے، ڈیزگنیشن ہے، پوسٹ ہے، انسان اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ایک سسٹم قارون کا سسٹم ہے، آج کی لینگویج میں فائننس کا، اکنامکس کا سسٹم، کہ دنیا کو فائننس کے ذریعے سے ڈومینیٹ کیا جائے۔ اور تیسرا بہرحال ہامون کا ہے کہ جادو کا، سحر کا، ان طریقوں سے بہرحال ان سسٹم کی قرآن گفتگو کر رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں جب بھی کوئی آیا تو وہ خدا کا ولی آیا ہے۔ تو یہ سسٹم آج بھی دنیا کے اندر ڈپلوائے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ روایات سنتے ہیں کہ جتنی چیزیں تمام امتوں پہ گزری ہیں وہ رسول کی امت پہ بھی ہوں گی، تو اسی طرح جتنے مقابلے دوسری امتوں نے کیے ہیں اتنے ہی مقابلے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، اس امت کو بھی ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یعنی جب رسول کو بھیجا ہے تو وہ ساری صفات، وہ ساری چیزیں کہ جو ایک انسان کامل میں ہو سکتی ہیں، وہ ساری صفات رسول خدا کو عطا فرمائی، وہ سب کچھ دیا، لیکن اس کے مقابلے میں بھی جو چیزیں تھیں وہ بھی رسول خدا کی یا حیات میں آنی تھیں یا رسول خدا کے دنیا سے جانے کے بعد امت کو مقابلہ کرنا تھا۔ اب کیسی ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کہ جو ان تمام مقابلوں کو اس کے ابتدا میں کاٹ دے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ معاملہ صرف ظاہر کا نہیں ہے۔ جہاں آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا 1,24,000 انبیاؤں کے سردار تھے، تو وہاں جو رسول کے نظام کو خراب کرنے آئے گا وہ بھی ان سب امتوں کے اندر کفر، جادو، طاقتوں کا سرداری ہوگا، یا یوں کہیں کہ ان کا پیروا یا پیشوا ہوگا۔ آسان نہیں تھا یہ مقابلہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بہترین صحابی ہیں، بابصیرت صحابی ہیں، رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے جانے کے بعد تاریکیاں، فتنے دیکھ رہا ہوں، اور فتنے اور تاریکیاں بالکل تھیں کہ عام شخص اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ایک ایسی تاریکی، ظلمت چھانے والی تھی کہ جس نے تمام انبیاؤں کی محنت کو دبا دینا تھا، مگر اس پوری تاریکی میں ایک دروازہ ایسا جلا کہ جس کی روشنی نے آج تک انسان کو ہدایت دی ہے، اور وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ اس خاتون کا تھا کہ جسے خدا نے ایسی صفت کے ساتھ پیدا کیا کہ جو سر کائنات ہے، جو کائنات کا راز ہے۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، یہ باتیں سننا، ہسٹری کی بات کہہ دینا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، کیسے ممکن تھا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ انسان وہاں موجود نہیں ہے، جو وہاں موجود تھے وہ جانتے تھے۔ آسان نہیں تھا، کہنا بہت آسان ہے۔ لوگ کیسے تھے؟ گھروں سے باہر نہیں نکلے۔ لوگ کیسے تھے؟ سید الشہداء کربلا میں شہید ہو گئے۔ ہم کیسے ہیں؟ آج فلسطین میں ہونے والے واقعات میں ہم میں سے کتنوں کی زبانیں کھل رہی ہیں، ہم میں سے کتنوں کے اسٹیٹس چینج ہوتے ہیں۔ لوگوں کو تو ڈر ہے کہ انسٹاگرام کا پیج بند ہو جائے گا، فیس بک کا پیج ڈاؤن ہو جائے گا۔ ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو جو اس میں پھنسا ہوا ہو تو اپنے آپ کو دیکھ لیں، اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے۔ اس ٹائم بھی ہمارے یہ مشکلات تھیں، اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا، مگر لوگوں کے بزنس تھے، لوگوں کی ڈیزگنیشن تھیں، لوگوں کے کام تھے۔ لوگ عمر ابن سعد لعین سے گھبرا کر لوگوں نے اپنی تلواریں بیچ دیں اور سونے خرید لیے تھے۔ تو آج ہم نے بھی تو کوئی نہ کوئی اپنے فائدے کو خریدا ہوا ہے عزیزان محترم۔ تو جب انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ خدا اگر اسے امتحان میں پھنسائے یا حاصل کرے تو اسے کامیابی دے۔ کامیابی بہت ضروری ہے۔ تو ایک خاتون ہوتے ہوئے
پورے ٹائرنٹ سسٹم کو تبدیل کر دینا آسان نہیں تھا۔ 18 سال کی زندگی، کیونکہ بڑی تھوڑی سی زندگی ہے، لیکن اس 18 ایئرز میں وہ کام کیا کہ جو قیامت تک کے لیے مشعل رہا ہے۔ ہر زاویہ، ہر اینگل لائف کا ہدایت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ 2-4 دن آپ کی خدمت میں، بی کی زندگی تو ویسے فضیلتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ویسے بھی جن کے نام خدا کی طرف سے آئے ہوں ہم ان کی کیا صفات بیان کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مفصل روایات ہیں مفصل روایات ہیں کہ خداوند متعال کی طرف سے جو اسماء گرامی ہے خاتون اول کے لیے، خاتون دو جہاں کے لیے خدا کی طرف سے آئیں، اور سب کی بہرحال اس کی علتیں ہیں، ریزن ہے، ان کے نام ہیں۔ اسی لیے اسلام خاص طور پہ نام رکھنے کے معاملے میں بہت زیادہ انسان کو ہدایت دیتا ہے۔ روایات آپ کو ملتی ہیں، بیٹا جب پیدا ہو تو پہلے 7 دن اس کا نام محمد رکھو، بیٹی پیدا ہو تو اس کا نام فاطمہ رکھو، اس کے بعد ناموں کو جو بھی رکھنا ہے، لیکن نام کا اثر جو ہے وہ انسان کی پرسنالٹی پر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، کیا مدینہ کی گلیوں میں ہے۔ مروان ابن حکم جو بہرحال وہ خلیفہ ہے، گورنر ہے مدینہ کا، وہ آیا تو اس نے پوچھا کہ نام کیا ہے، تو امام نے کہا میرا نام علی ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ آیا، کہا اس کا نام کیا ہے، کہا اس کا نام بھی علی ہے۔ کہا تمہارے بابا کا نام، کہا ان کا نام بھی علی ہے۔ کہہ رہے علی علی، تو دیکھا کہ امام حسین آئے تو کہا یہ مگر کوئی اور نام نہیں ملا جو صرف علی کرنے کا؟ کہا اگر 100 بچے بھی ہوتے تو ہم ان کا نام علی ہی رکھتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی کے اوپر ہے۔ دشمن نے کتنی کوشش کی، کہتے ہیں 100 سال یا 70 سال 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف بولا گیا، لیکن آج بھی دنیا علی علی کر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ آج نسلوں میں نام رکھنا امپورٹنٹ ہے، اور نام کتنا خوبصورت ہے کہ جب بعض کے چہرے مسکراہٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض کے چہروں میں پریشانی آ جاتی ہے۔ خوب یہ فطرتاً ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اپنے سافٹ ویئر کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے۔ اسی لیے اسلام جو ہے وہ نام گزاری پر، نام رکھنے پر، آج کل دنیا ماڈرن ہو گئی، آج کل تو پتہ نہیں کون کون سے نام۔ مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو کسی کا نام نہ ہو، کہاں سے لے کر آئیں ایسا نام ہو کہ مطلب خاندان میں کسی کا نام نہ ہو۔ نام آپ اہل بیت کے نام دیکھیں، وہی علی محمد حسن حسین، یہی ریپیٹ ہو رہا ہے، اور بہترین نام یہی ہے۔ جانے محترم، قیامت میں آپ دیکھیں کیسا ماحول ہوگا، اور آپ کو اس نام سے اٹھایا جائے گا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ نام کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو ماڈرن نام چاہیے، بعض لوگ نام رکھتے ہیں ان کو معنی بھی نہیں پتہ ہوتے، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ معنی کہاں سے ہیں۔ خوب اچھی بات ہے، بہرحال آپ ڈفرینشیٹ کریں، لیکن حقیقتاً رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کا نام جو کنیت تھی ابو القاسم تھی۔ 8ویں امام کی خدمت میں راوی آیا، پوچھا کہ رسول خدا کی یہ کنیت کیوں تھی، کیوں ان کو ابو القاسم پکارا جاتا تھا؟ تو انہوں نے اس کا ذہن دیکھا کہ جتنی اس کی عقل ہے اتنا ہی بولا جائے، تو کہا کہ کیونکہ ان کے ایک بیٹے تھے جن کا انتقال ہو گیا، ابو القاسم کنیت تھی۔ کہا نہیں مولا مجھے اس سے بہتر بتائیں کوئی، تو کہا کہ دیکھو قاسم کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور علی کو رسول خدا نے پالا ہے، تو اسی لیے رسول خدا کی کنیت ابو القاسم ہے، یعنی تقسیم کرنے والا۔ وہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، اس نے بولا مجھے اور کچھ بتائیں۔ تو پھر امام فرماتے ہیں، کیونکہ جب معراج پہ
رسول خدا گئے تو رسول خدا کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا. اب ظاہر ہے خدا کی اس ہیبت اور جلال کے آگے رسول خدا نے پوچھا نہیں. بعد میں جبرائیل سے جب پوچھا تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے آپ کو رحمت دی ہے اور آپ رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا گیا. تو کتنا اثر ہے نام کا انسان کی زندگی کے اوپر. عام زندگی میں بعض اوقات ہم لوگوں کے نام توڑ موڑ دیتے ہیں. ایک اچھا خاصا کسی کا نام ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کن ناموں سے پکارتے ہیں، اثر کرتا ہے. اسی لیے تمسخر سے، مذاق سے کسی کا نام بگاڑنا نہیں چاہیے. ایک تو اثر ہے، دوسرا اگر وہ رنجیدہ ہے تو قیامت میں آپ کو ان الفاظ کا جواب اسے دینا پڑ جائے گا. تو اسی لیے بہرحال نام بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جب ایک خاتون اور گھر، تربیت، اولاد، نام بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ بچوں کو دوسروں کے سامنے اچھے الفاظ سے پکاریں کہ اس کی پرسنالٹی انہینس ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس گھر میں بچوں کو کیسے پکارا جاتا ہے. بچے آتے ہیں، بیوی کیا کہتی ہیں؟ یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب یہ وہ خاتون اپنے بچوں کو، وہ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، روایت بہت مشہور ہے، آپ سنتے ہیں، یا قرۃ عینی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم کیا بولتے ہیں؟ آنکھوں سے دور ہو جاؤ، پھر آ گئے. تو یہ کتنا فرق ہے ہمارے میں اور فاطمی گھرانے میں. ہم اپنے بچوں کو ان اچھے الفاظ سے، محبت بھرے الفاظ سے، آج کیونکہ دنیا آپ کے سامنے ماڈرنائز ہو گئی، دنیا اتنی ماڈرنائز ہو گئی کہ لوگ بات بھی کم کرتے ہیں، چیٹ زیادہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو زیادہ کرتے ہیں. پکارنا آج لیک آف کانفیڈنس، آج معاشرے میں اینگزائٹی، اضطراب، ڈسٹربنس، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ جو کمیونیکیشن ایک پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ، ایک ماں کا رابطہ ہونا چاہیے، نہیں ہے. والد جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن جب بچہ اس سے بات کرنا چاہے تو یہاں پہ یہ جو گھر ہے، گھر کا تعلق افراد سے ہوتا ہے، گھر کا تعلق در و دیوار سے نہیں ہوتا. بلڈنگ خوبصورت ہو، لوگ اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہوں، کیا فائدہ؟ لیکن اگر کمرے کم ہوں لیکن لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں، گفتگو کرتے ہوں، وہ گھر ہے عزیزان محترم. اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کا یہ گھر جس کی دیواریں کچی تھیں، لیکن اس گھر نے دنیا کو کیا دیا. ایک امیر المومنین سید الشباب الاہل الجنہ زینب ام کلثوم، یعنی ایک ہی گھر ہے جس نے پورے اسلام اور انسانیت کو بقا دی ہے. تو گھر کی ضرورت ہے. اگر آج ہم بیوی کی طرف متصل ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی سیرت سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز گھر ہے. اس گھر کو دیکھیں کہ گھر کو ہم کیسے ڈیزائن کر رہے ہیں. بیوی کی لائف کو اگر آپ ڈسٹریبیوٹ کریں، انڈیویجول لائف کو، تو ایک بیٹی ہے، پھر وائف ہے، زوجہ ہیں، اور پھر ماں ہے. اب اگر ان تینوں کی سیر کی جائے مختصراً بھی، تو ذہن محترم آپ کو وہ کردار نظر آئے گا کہ جس کردار کو دیکھ کر انسان ہدایت حاصل کرتا ہے. بیٹی ہونا عیب نہیں ہے. ہم آج بھی مسلمان ہوتے ہوئے اتنے ماڈرن ہو گئے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن ابھی بھی ہمارے بہت سارے گھرانوں میں پہلے بیٹی ہو جائے تو او ہو بیٹی ہوگی، دوسری بھی ہو جائے او ہو پھر بیٹی ہو گئی، اور بیچاری کی 3 بیٹیاں ہو جائیں تو وہ بیچاری جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں وہ سنتی رہتی ہے سسرال والوں سے، معاشرے سے. لوگ اس طرح بھی ہیں. میں تو دنیا میں بہرحال جاتا رہتا ہوں، بعض اوقات جن کی زیادہ بیٹیاں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف تمہاری اوپر نگاہ نہیں ہے. ہم کس دور میں آپ سوچیں، اور اس دور میں کہ جہاں بیٹی ہونا باعث ذلت، بیٹی کو زندہ دفنا دینا، خاتون کا کردار ایسا کہ لوگ شرمندہ ہوں، اس حالت میں پروردگار نے اپنے محبوب کو بیٹی دی. تو بیٹی دینے کے بعد کیا کہا؟ انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. اور کوثر بھی کیسی ہے کہ جس کے
آج تک اثرات پوری دنیا کے اوپر مرتب ہیں. آج جو کچھ بھی ہے اسی کوثر سے ہے. آج اگر دنیا قائم ہے اور وہ حجت خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے تو اسی کوثر کی اولاد ہے. یہ دنیا جس کی وجہ سے آج رکی ہوئی ہے. زان محترم، بیٹی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ رسول خدا کے گھر میں دیکھیں، بیٹی ہے، بیٹی کا رویہ باپ کے ساتھ اور باپ کا رویہ بیٹی کے ساتھ کیسا ہے. مکہ میں اتنے حالات سخت ہیں، ان سخت حالات میں کہ جہاں لوگ رسول خدا کے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، رسول خدا کے ساتھ جو ہے وہ مشکلات ہیں، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے بابا کا دفاع کر رہی ہے. چھوٹی سی ایج ہے مگر جا کر مکہ میں اگر لوگ رسول خدا کو اذیت کرتے ہیں تو جا کے جو ہے وہ رسول خدا کی خدمت کر رہی ہے. مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے، بیٹی اپنے باپ کے بات پر لبیک کہتی ہوئی مدینہ کی طرف ہجرت کر رہی ہے. جنگ احد ہے، وہاں پر جو ہے وہ زخمیوں اور جو بھی مجروحین آ رہے ہیں ان کی جو ہے وہ خدمت کر رہی ہے. ہر حالات میں آپ دیکھیں کہ وہ بیٹی نے اپنا کردار، اور رسول خدا بیٹی کے ساتھ کیسے ہیں. بیٹی جب داخل ہوتی ہے رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں تعظیم میں اس کردار کے، ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں، اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں. عزیزان محترم، رسول خدا دکھانا یقیناً ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن دکھا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے بیٹیوں کا احترام کیسا کرنا ہے. آج کیا ہم اپنے معاشرے میں اپنی بیٹیوں کا احترام ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں اسلام شناسی، خدا شناسی پینیٹریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اب یہی سوال ہے، کیونکہ جہاں خدا ہوتا ہے وہاں پھر کچھ اور نہیں ہوتا، اور جہاں خدا نہیں ہے وہاں پھر سب کچھ ہوتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دعا عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیج دیں محمد والے وہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد، کہ بیٹی جو ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیٹی ہو اور وہ گر جائے تو اسے اٹھایا کرو، بیٹا گر جائے تو اسے سختیوں میں پلنے دو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ کل بیٹی کی قسمت کیا ہوگی. بہت مہم ہے کہ انسان جب تربیت کے مراحل پہ آتا ہے تو اسے اسی طرح بیہیو کرنا پڑتا ہے. آج معاشرے کے اندر اگر برائی ہے، فساد ہے، اخلاقی آپ کے سامنے جو مشکلات ہیں، اس میں ظاہر ہے خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب سے پہلی تربیت اس کی گھر ہے جب وہ بیٹی ہوتی ہے، کہ اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ کتنا ہے گھر کے ساتھ. رسول خدا گھر میں آ رہے ہیں، بیٹی کے ساتھ رسول خدا کی گفتگو ہے. باپ کا اپنا کردار بیٹی کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سائیکیٹرسٹ کو دیکھ لیں، ایک ریسرچ ہوئی، اس میں دیکھا گیا کہ جو بیٹیاں بڑی ہوتی تھیں اور باپ ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، حتیٰ اس ریسرچ میں یہاں تک بتایا گیا کہ جن بچیوں کے باپ بالوں میں کنگھی کرتے ہیں ان بیٹیوں کو چیک کیا گیا کہ وہ اپنی زندگی میں، اپنے پروفیشن میں کامیاب خواتین ہیں. یعنی کتنا اثرات ہیں. اسلام بچوں کو گلے لگانے کی باتیں کرتا ہے، بوسہ دینے کی باتیں کرتا ہے، چومنے کی باتیں کرتا ہے، لیکن آج دنیا اتنی ماڈرن ہو گئی ہے، بچے تو ویسے ہی میٹ پال رہے ہوتے ہیں. آپ خود تو پلتے نہیں ہیں، ظاہر ہے جو پال رہا ہے جیسا اس کا نفس ہوگا بچہ بھی ویسے ہی ہوگا. خوب ہم اس اساس سے، اس بیس سے دور جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ بہرحال آپ گھر میں کام نہ کروائیں یا کوئی آپ کی ہیلپ نہ کرے، لیکن آپ اس گھر کو دیکھیں. حضرت سلمان فارسی گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بی بی کے ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہو رہے ہیں چکی پیستے ہوئے. امام حسین گریہ کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ کام کیوں کر رہی ہیں؟ جناب فضہ ہیں، ان سے کروائیں. تو کہا مجھے میرے بابا نے کہا ہے کہ ایک دن گھر کا کام جناب فضہ کریں گی اور ایک دن گھر کا کام آپ کریں گی.
تربیت ہے عزیزان محترم. یہ تربیت کل بچاتی ہے. کل تو کسی کو نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو یہاں ایک بیٹی ہوتے ہوئے انسان کو خود دیکھنا ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ ہم آج معاشرے میں کیسی بیٹیاں بھیج رہے ہیں. اچھی ایجوکیشن دیں, پڑھائیں, مگر کیا ہم اس کی تربیت میں خدا دے رہے ہیں اس کو کہ نہیں دے رہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں جو خدا شناسی ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ بہرحال اور زوجہ ہونا, ان کا ماں ہونا انشاءاللہ آنے والی مجالس میں, لیکن یہ خدا شناسی کا جو عنصر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب انسان خدا کو پہچانتا ہے تب وہ باقی معاملات کو بہتر کرتا ہے. جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہی اپنے پروردگار کی پہچان کی طرف بڑھتا ہے. ایک خاتون ہوتے ہوئے آج کی خاتون, کیا اس کا رابطہ خدا کے ساتھ بہتر ہے یا نہیں ہے؟ اور صرف یہ نہیں ہے کہ بیوی کی زندگی صرف خواتین کے لیے رول ماڈل ہے, نہیں, بیوی کی زندگی سب کے لیے رول ماڈل ہے. آج جمعے کا دن ظہور کا متوقع دن تھا, امام نہیں آئے, ابھی تک نہیں آئے. مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنوں نے امام کو یاد کیا, آج کتنوں کا دل اداس ہوا, کتنوں نے آج جمعے کو جو امام کی زیارت ہے وہ پڑھی یا نہیں پڑھی. بہرحال یہ سب کا اپنا اپنا عمل ہے, کوئی کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتا. لیکن خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف, اللہم صلی علی محمد وعلی, خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے رسول کی بیٹی اسوہ حسنہ ہے. یعنی میرے لیے جو بہترین رول ماڈل ہے وہ کیا ہے؟ رسول خدا کی بیٹی ہے. یعنی جب امام کے لیے رول ماڈل ہو, ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو وہاں پہلی چیز کیا ہے؟ خدا سے رابطہ ہے. خدا سے رابطہ بیوی کا کیسا ہے کہ بڑے بڑے مورخین نے جو ہے وہ ان بات کو بیان کیا. حسن بصری کہتا ہے کہ خدا کی عابد ترین شخصیت جو ہے وہ میں نے سیدہ سلام اللہ علیہا سے بہتر کسی کو نہیں پایا. خود رسول خدا اور باقی بھی لوگ دیکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ بیوی کی عبادت کیسی ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, صلی اللہ علیہ, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رات کی تنہائی میں اپنی ماں کو دوسروں کے لیے دعا کرتے دیکھا. یعنی دعا رات کی تنہائی, یعنی اس کا مطلب ہے رات کو عبادت میں ہے. خود پروردگار ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری بارگاہ میں عبادت کر رہی ہے. اتنی روایات بیان کرتی ہیں کہ اتنی عبادت کرتی تھیں کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. یہ سب کے لیے آج کی, اب آپ اگر خاتون کو یہ کہیں کہ بھئی عبادت کرو تو گھر کے کام کون کرے گا, باقی چیزیں دیکھیں, نہیں, ہر چیز بیلنس ہونی چاہیے. عبادت میں واجبات امپورٹنٹ ہے, مستحبات باقی معاملات کے بعد ہیں. آپ واجب پوری کریں جو آپ کی واجبات ہیں. بعض وقت خواتین اتنی عبادتیں کرتی ہیں ہماری کہ باقی سارے کام چھوڑ دیتی ہیں, صرف مصلی ہوتا ہے, تسبیحیں ہوتی ہیں اور چلے چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی مناسب نہیں ہے. اصل چیز گھر ہے, گھر کو بھی دیکھنا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ وصیت نامہ کہ بہرحال آپ ایام ہے, ان وصیت نامے کو پڑھیں جو بی بی نے بہرحال مولا کائنات کے ساتھ کہ کیا میں نے کبھی آپ کی خدمت میں یا چیز میں کوتاہی کی, میں نے کبھی کہیں خیانت کی, کیا علی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کائنات ہے, امام ہے, امام ہوتا ہے, عدالت ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ آپ خدا کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ عالم ہیں. امام فرما رہے ہیں, یعنی اس مقام پر جانا, یعنی ساری چیزوں کو پورا کرنا اپنی لائف کے اندر. آج ایک وومن کا رول معاشرے کے اندر عزیزان محترم بہت امپورٹنٹ ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مرد جنگوں پہ تھے, خواتین کو باہر نکالا گیا انڈسٹریلائزیشن کے لیے. جتنی بھی فیکٹریز تھیں ویپنز کی, اس میں خواتین کو کام کے لیے باہر نکالا. مرد نے
خواتین کو جو باہر نکالا ہے وہ اپنی ہوس کے لیے نکالا، اپنی چیزوں کے لیے نکالا. ورنہ اگر آپ ڈاکومنٹریز دیکھیں تو ویسٹ میں بھی جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے سروں کو ڈھانپتی تھیں اور سروں کو اپنے طریقے سے رکھتی تھیں. آہستہ آہستہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد معاملہ جو ہے وہ چینج ہوا اور سب سے زیادہ کردار سینما نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے خاتون کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے. اور آج آپ کے سامنے سب سے زیادہ جو مشکل اور مصیبت ہے میڈیا ہے. میڈیا جن خواتین کو پیش کر رہا ہے، جس خواتین کو رسپیکٹ دے رہا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے نظر آئیں، ہم بھی. خوب یہ پوری انڈسٹری ہے، ایک بہرحال پورا پروٹوٹائپ ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو ملٹائی نیشنلز ہیں، پوری تھیم ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کون سے کرداروں کو بہتر دکھانا ہے. اور آج کل کے دور کے اندر جو سب سے زیادہ ان چیزوں میں کام کر رہی ہے وہ یہ اپلیکیشنز ہیں. یہ ٹک ٹاک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ اسنیپ چیٹ ہے. انسان چاہتا ہے کہ اچھا دکھایا جائے، خوبصورت دکھایا جائے، 3-4 فلٹر لگا کے تصویر لگائی جائے. خوب یہ ساری چیزیں انسان کی خود پسندی کو باہر کر رہی ہیں. اور انسٹاگرام کے اپنے الگورتھم ایسے ہیں کہ جتنی بے حیائی ہوگی اتنی ریچ اور ریل زیادہ بڑھے. تو انسان شکار ہے ان ساری چیزوں کا، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کس مقصد کے لیے خلق کیا ہے. تو خدا کا شکر کریں کہ ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد کبھی مجلسیں آ جاتی ہیں، کبھی جشن آ جاتے ہیں. اور ویسے بھی جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے تو دل ویسی نرم ہو جاتے ہیں، اور یہی باعث ہدایت ہے. تو ہم اگر اس در پہ آ کے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ان کا کمال ہے کہ جو ہمیں اپنے در پہ بلا لیتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مجلس عزاداری اور اس طرح کی گفتگویں اذان محترم جتنے ماڈرن ہو جائیں اس در سے دور نہ ہوں، ورنہ در بدر ہو جائے گا معاملہ. ایسے ہی ہوا. مولانا صادق حسن صاحب بیان کرتے ہیں اپنے ایک بیان میں کہ میرے ایک دوست تھا، ظاہر ہے اہل تشیع ہوگا، سب کچھ ہوگا، فیملی چھوڑ کے چلی گئی یو کے. بہت سالوں بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. تو کہتا میں شاید مینچسٹر سائڈ میں کہیں میں ان کے گھر گیا ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ میں افسوس کروں. تو میں نے ان سے پوچھا ان کے بچوں سے کہ بھائی والد صاحب کو کہاں دفنایا؟ کہا دفنایا؟ کہا ہم نے تو جلا دیا. جلا دیا؟ کہتا ہاں جہاں ہم رہتے تھے وہاں لوگ جلاتے تھے تو ہم نے بھی جلا دیا. یعنی کیا؟ یعنی جب در سے دور ہو جائے تو پھر یہ حالت ہو جاتی ہے. اور کتنی ایسی فیملی ہیں جو ویسٹ میں رہتی ہیں، گھر وہاں لیتی ہیں جہاں پر سینٹر ہوتا ہے، جہاں امام بارگاہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیا کہ ہفتے میں 1-2 دن بچے آتے جاتے رہیں. ذہن محترم اگر کوئی چیز جو اتنا میں نے بہرحال ٹریول کیا ہے، کسی چیز نے کسی فیملی کو، کسی جوان کو اگر بچایا ہے تو یہی دروازہ ہے. بہرحال انسان اپنے معرفت کے ساتھ جتنی اس کی معرفت ہے بہرحال اسی حساب سے بہرحال ان سے جوڑا رہے، متصل رہے. جمعے کا دن ہے، وقت بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں لیٹ بھی ہو گیا، 5 منٹ شاید 8 منٹ. کل پوری کوشش ہے کہ اور پہلے آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور یہاں سے مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے. جمعے کا دن کیونکہ بہرحال میرے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ جمعے میں ایک حصہ جمعے کے اس ہستی پر گفتگو کی جائے کہ جس کا یہ جمعہ ہے، اور وہ کوئی نہیں ہے ذہن محترم، وہ یوسف زہرا ہے. ایک صفت یوسف زہرا 180 یا 1,80,000 جو ایک کتاب ہے بہرحال اس کے اندر امام کی نام ہے، امام زمانہ کے، اور ہر نام کا کوئی نہ کوئی بہرحال ریزن ہے. یوسف زہرا بھی امام کا ایک نام ہے. یوسف یعنی خوبصورت، ظاہر حضرت یوسف علیہ السلام جتنے خوبصورت تھے، یہ یوسف زہرا ہے. اور ظاہر ہے جب یہ آئیں گے تو بیوی کے ان سب ارمانوں کو پورا کریں گے. آج دنیا میں ہونے والا ظلم، بے عدالتی یہ بتا رہی ہے. آج آپ کے سامنے پوری دنیا بیدار ہوئی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، لیکن کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. 57 مسلم ملک ہیں، کچھ بھی نہیں کر پائے، بیٹھے ہوئے باتیں ہی کر رہے ہیں سوائے کچھ کے جو تھوڑی بہت حرکتیں ہو رہی ہیں. لیکن کون ہے؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنے مفاد، اپنے فائدے، جو اس کا انٹرسٹ ہے اس کی پر وہی ہے
کہ جسے اپنا فائدہ نہیں چاہیے، جو صرف خدا کے لیے آئے گا، اور وہ وہی ہے، اس تک پہنچنا ضروری ہے۔ جانے محترم، ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ امام آئیں گے۔ امام کی ایک صفت منتظر بھی ہے اور منتظر بھی ہے، یعنی امام انتظار بھی کر رہے ہیں، اور امام وہ بھی ہیں جن کا دوسرے بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے، یہاں ہم غلطی پر ہیں۔ ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ امام آئیں گے؟ ہم خود کیوں نہیں امام تک چلے جاتے؟ ہم خود اپنی زندگی میں ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ امام ہمارا انتخاب کرے، امام ہمیں اپنے قریب لے کے آئے، امام ہمیں پک کرے نا؟ کیونکہ ہمیں دیکھیں، ایسا تو ہے نہیں، روایات ہیں جو اسپیشلسٹ ہیں مہدویت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے گرد ابھی بھی ایسے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں جو امام کا کام کر رہے ہیں، اور وہ عام لوگ ہیں، نارمل لوگ ہیں، مگر ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور وہ عام زندگی جیتے ہیں، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر وہ مر جاتے ہیں، پھر دوسرا ان کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں امام کے قریب، جن کو رجال الغیب بھی کہتے ہیں، کہ وہ بہرحال کبھی انسان مصیبت میں پھنستا ہے، امام کو آواز دیتا ہے، تو ہر وقت امام نہیں آتے، وہ آتا ہے، وہ جسے امام جس کی ڈیوٹی لگا دے، وہ شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اصفہان میں ایک عالم دین تھے، کہتے میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا تھا، نماز کے لیے جا رہا تھا، ظہر کا ٹائم تھا جماعت کا، تو میں نے کہا نماز پہ جاؤں گا، تو میں نے دیکھا ایک بہت بڑی شخصیت تھی، تاجر اور بہت با ایمان با تقوی۔ دیکھا تو ایک جنازے کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور جنازہ کس کا ہے؟ مزدوروں نے اٹھایا ہوا ہے، اور میں آگے پیچھے دیکھا تو چند مزدور تھے اور جنازہ تھا، اور یہ اتنی بڑی، تو میں نے کہا یہ ان کے رشتہ دار لگتے ہیں، کون ہے، کس کے ساتھ ہے؟ تو میں نے جیسے کہا کہ حاجی یہ کیا ہے، تو کہا آؤ میرے ساتھ جنازے میں چلو، اور میں نے کہا چلتے ہیں۔ چلتے ایک تو شہر کی طرف جنازے کا تھوڑی دور تھی، میں تھک بھی گیا، پھر میں نے کہا اول وقت نماز بھی میری رہ گئی، تو میں نے بولا یہ کون ہے، اگر اس کے رشتہ دار ہیں تو باقی لوگ کہاں ہیں، اور اگر یہ مزدور ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ خیر جنازہ ہوا، یہ ہوا، میں نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں کچھ عرصے پہلے حج پہ جا رہا تھا، تو جب میں کوفہ پہنچا تو میرا سامان چوری ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں بڑے بے دلی کے ساتھ کوفہ مسجد سیلا سے مسجد کوفہ جا رہا تھا، تو میں نے امام سے توسل کیا، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میں آگے جا سکتا تھا نہ میں پیچھے جا سکتا تھا۔ تو ایسے میں سواری گزری، جب سواری میرے قریب آئی تو کوئی اور نہیں تھا، امام تھے، تو میں نے امام کی طرف، امام نے بولا کہ کیا ہوا؟ اب میری ہمت نہیں کہ میں امام سے کہوں، میں کہا نہیں، بولا تھکاوٹ ہے سفر کی۔ ہاں نہیں، کیا ماجرا ہے، پتہ ہے یہ کہنا تھا۔ تو امام نے ایک نام لیا، حالو، یہ نام لیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نمودار ہوا، جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ اصفہان کے بازار میں یہ جو ریڑھی پر سامان اٹھاتے ہیں وہ تھا۔ جب میں نے اس کو دیکھا، لیکن میں نے کہا کہ یہ امام نے اس کو بلایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، مطلب میں نے کہا شاید میرا وہم ہو، میں نے پوچھا نہیں۔ امام نے اسے حکم دیا کہ اس کا جو سامان ہے لا کے دو اور اس کو حج پہ لے کے جاؤ۔ یہ کہا، امام کی سواری چلی گئی۔ وہ شخص مجھے کہتا ہے فلانی جگہ کل آ جانا، میں پہنچا، میرا سارا سامان تھا، کہا کھول کے دیکھو، میں نے کھول کے دیکھا، سب موجود تھا، کہا اس کو کہیں مسافر خانے میں رکھو، آؤ میں تمہیں حج پہ لے جاتا ہوں۔ وہ مجھے حج پہ ایک قدم بڑھاتے مجھے حج پہ لے گیا، مکہ لے گیا، باہر چھوڑا، کہا کوئی پوچھے تو بتا دینا میں دوسرے راستے سے آیا تھا، واپس آ جانا۔ واپس آیا، مجھے لے آیا، مگر اس نے بولا کہ دیکھو جب مجھے ملنا تو جیسے پہلے ملتے تھے ویسے ہی ملنا۔ میں بہت وہ تھا کہ میں بہرحال ایک شخص اس مقام پہ چلا جائے کہ جو مزدور ہے لیکن امام کے اتنا قریب ہے کہ امام اپنے کاموں کے لیے اسے پکار رہے۔ جب میں پہنچا، لوگ مبارکباد دینے آئے، بیٹھے تو وہ بھی آئے، میں کھڑا ہونے لگا، اس نے اشارہ کیا بیٹھے رہو۔ جب سب چلے گئے تو اس نے مجھے بولا کہ میں فلانے دن مر جاؤں گا، میرے حجرے میں آنا، میرا کفن میرے سامان میں رکھا ہوگا، مجھے کفن غسل میرا جنازہ پڑھوا دینا۔ عزیزان محترم، اس لیے کہتے ہیں کہ ڈونٹ جج بک بائی اٹس کور، نہیں دیکھو تمہارا برابر میں بیٹھا ہوا شخص کون ہو، تمہیں نہیں پتہ۔ تم زندگی میں بعض اوقات
ہم تو حلیوں کو دیکھ کر لوگوں سے بہیو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا خدا کا مقرب بندہ کون ہے، اذان موت۔ اگر ہم ایسے شخصوں کو دیکھیں، اگر ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے، کتابوں میں علماء بیان کرتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، کوالٹیز کو انہینس کریں۔ جیسے دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں، لینگویج سیکھتے ہیں، اسکلز سیکھتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں، پروگرامنگ سیکھتے ہیں، سیکھتا ہے نا آدمی، اسکلز کو انہینس کرے کہ امام انتخاب کرے۔ شہید حجاجی جب 28 سال یا 32 سال میں شہید ہوا، اس کا بچہ 2 سال کا تھا، اس نے اس وقت بچے کو وصیت لکھی، آج اس کا بچہ کافی بڑا ہے، اس نے کیا لکھی؟ کہا بیٹا دنیا آشوب فتنوں سے بھری ہوئی ہے، خیال کرنا اپنا، اور اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ خدا تمہارا خریدار بن جائے۔ اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ اس بازار میں امام تمہارا خریدار ہو جائے، امام تمہیں خریدے، امام کی نگاہیں تمہارے پاس ہو، امام کی توجہ ہو کہ ہاں میرا چاہنے والا ہے۔ جانے محترم، وہ بہرحال اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے بہرحال گریا چاہیے، اس کے لیے انسان کو دنیا کی بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، لیکن جس کو عشق ہو جائے وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، بس اپنے وجود میں اس عشق اور محبت کو پیدا کرے۔ جانے محترم، خوب بہرحال اپنے آپ کو لے کر چلیں اس دروازے پر۔ عزیزان محترم، ابھی بچی چھوٹی ہیں، جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہوتا ہے اور آخری وقت ہے، وصیتیں کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرم و حیا کرتی ہیں رسول خدا سے، اتنا سب دینے کے باوجود بھی اتنی وہ ہمت نہیں کر پا رہی کہ رسول خدا سے یہ فرمائیں کہ مجھے اپنی چادر اپنی ابا میں کفن دیجیے گا۔ بیٹی کو بلاتی ہیں، بیٹی سے کہتی ہیں کہ بابا سے یہ کہو، اور بہرحال خدا حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کفن خدیجہ کا ہماری طرف سے، کیونکہ خدیجہ نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے لوٹا دیا، خدیجہ کا آخری لباس خدا کی طرف سے آیا۔ پھر حضرت خدیجہ رسول خدا سے کچھ وصیتیں کرتی ہیں۔ ایک وصیت کیا ہے؟ کہا میری بیٹی چھوٹی ہے، رسول خدا کوئی اسے اونچی آواز میں مخاطب نہ کرے، کوئی اسے اونچی آواز میں بلائے نہیں۔ عزیزان محترم، رسول خدا جب تک زندہ رہے کسی نے اونچی آواز میں سیدہ سے گفتگو نہیں کی، لیکن رسول خدا کا آخری وقت ہے، حالت بی بی اپنے بابا کے سرہانے بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹیاں باپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، بیٹیوں والوں کو اندازہ ہے کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے۔ یہ چند بیٹیاں تو تھیں تاریخ میں کہ جن پر آج تک ہم گریہ کرتے ہیں۔ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ ایک بیٹی کربلا میں ہے چھوٹی سی، اسے بھی اپنے بابا سے بڑا پیار ہے، وہ بھی آخری وقت میں اپنے بابا کے گلے لگی ہے۔ یہاں بھی رسول خدا نے سیدہ سے کہا کہ بیٹی سب سے پہلے آپ ملیں گی مجھے، یہ کہا بی بی کے اپنی روایت اور حدیث کے اندر بیان کرتی ہیں، مجھے بابا نے کہا تھا کہ میں سب سے پہلے آپ سے ملک ہوں گی۔ وہاں روز عاشوراء جب امام کی سواری کو دیکھا کہ چل نہیں رہی تو کیا دیکھا؟ بچی کھڑی ہوئی ہے، نیچے اترے، بچی کو گلے لگایا۔ بچی نے کیا کہا؟ بابا صبح سے دیکھ رہی ہے
جو گیا واپس نہیں آیا۔ بچی نے یہی کہا بابا ہمیں مدینہ واپس چھوڑ آئے۔ امام نے کہا بیٹا ابھی ممکن نہیں۔ تو وہاں بھی امام نے بچی سے کچھ کہا ہے۔ مقاتل یہی کہتے ہیں کہ یہی کہا ہوگا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ ہی میرے پاس آئیں گی۔ بس عزاداران موت، یہاں بابا کے سرانے مدینہ میں بی بی بیٹھی ہیں، دروازہ دق الباب ہوا۔ کہا کون ہے؟ کہا دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے کہا ابھی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے، بعد میں آنا۔ کچھ دیر پھر گزرتی ہے، پھر دروازے پر کھٹکھٹ ہوتی ہے۔ کون؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا کہ ابھی حالت بہتر نہیں ہے۔ تیسری دفعہ جب دق الباب ہوتا ہے تو رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا ملک الموت ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ زندہ ہیں، ملائکہ پوچھ کے آ رہے ہیں، آپ کے جانے کی دیر تھی۔ مقتل کہتا ہے 3 دفعہ یہ ہجوم دروازے پہ آیا ہے، 3 دفعہ۔ ایک دفعہ انہوں نے لوگوں کو ہٹانے کے لیے، دوسری دفعہ انہوں نے دھمکیاں دی، تیسری دفعہ جب یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ علی کو باہر بھیج دیں۔ بی بی نے کہا کہ میں علی کو باہر نہیں بھیجوں گا۔ بی بی نے اپنی حجت تمام کی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بی بی نے کہا کہ شاید یہ بھول گئے ہوں کہ میں کون ہوں۔ بی بی نے کہا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں فاطمہ ہوں۔ عزاداران محترم، سامنے والے نے کہا ہوا کرے، جو بھی ہوگا ہم اس کے سمیت گھر جلا دیں گے۔ اللہ! عزاداران محترم، مقتل میں جملے اتنے سخت ہیں کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، ہم نہیں پڑھ سکتے، آپ بہت آسان نہیں ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ امام رضا کی خدمت میں جا کر کئی واسطے دیے، اس کا واسطہ، اس کا واسطہ، بہرحال امام بیٹھے۔ جیسے ہی امام کو ان کی جد فاطمہ کا واسطہ دیا، کہا کہ امام کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو واسطہ ایسا ہے۔ عزاداران محترم، انہوں نے دروازے کو آگ لگا دی۔ مقتل کہتا ہے کہ دروازے کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ در و دیوار میں سرور کائنات آ گئی، در و دیوار میں آ گئی۔ بعض مقتل کہتا ہے کہ دروازے میں کوئی کیل تھا، جو سینے میں پیوست ہو گیا۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روز جمعہ ہے، یا امام زمانہ معاف کیجئے گا، آپ کے جد کے مصائب ہیں۔ عزاداران محترم، 40 لوگ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ 40 لوگ تھے۔ کتنا چھوٹا سا گھر اور 40 لوگ حملہ کرنے والے۔ مقتل عجیب ہے، بہرحال دھکا دیا گیا، دروازہ جلتا ہوا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ یہ دروازے کے اوپر سے چڑھتے چلے گئے۔ ہاں، زیادہ آسان نہیں، ہم تو بہرحال پڑھتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، آسان نہیں ہے۔
بس میں چند جملے کہوں گا اور آپ سے التماس دعا. عزیزان محترم 2 دن ہیں, خدا توفیق دے بی بی کی بارگاہ میں توسل کریں گے. ایک شاعر کا خیال آپ کی خدمت میں کہ بہرحال اس نے بیان کیا کہ جب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ماں پر ظلم کیا جائے تو بچے بیچارے کتنے گھبرائے ہوتے ہوں گے. بس عزاداران محترم نہ جانے کس طرح ان ننھے ننھے ہاتھوں نے اس جلتے ہوئے دروازے کو ہٹایا ہوگا. مقتل کہتا ہے کہ اس آگ کی تپش سے بی بی کے چہرے کو بھی جلنا پڑا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.